وہ اپنا حق سمجھ کے تنخواہ لیتے ہیں نا، تنخواہ تو ان کا حق ہے، بجائے اس کے کہ آپ 4000 تنخواہ مقرر کریں اور پھر آپ 2000 خیرات اس کو دیں ہر مہینے، آپ اس کی تنخواہ 6000 کر دیجئے، وہ اپنا حق سمجھ کے لے گا اور اس کے لیے وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اور پھر وقت پڑنے پہ ضرورت پڑے تو آپ اپنی حیثیت کے حساب سے سلوک کرتی رہیے، صدقہ ہے، خیرات ہے وہ، لیکن تنخواہوں کے اندر بخل مت کیجیے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ پھر ہم نے بات کیا کی تھی کہ پیسے والے بخل کرتے ہیں، بخل ہے پیسے والوں کی بیماری، ہیبٹ کی بیماری ہے۔ اللہ نے حیثیت دی ہے آپ کو، آپ اچھی کھاتی پیتی ہیں، کوئی کمی نہیں، ایک وقت میں ہوٹل میں جا کے 2-3 ہزار کا کھانا کھا لیتے ہیں، گھر کے اندر جو ہے وہ 600-800 کا پیزا آ جاتا ہے مہینے میں 1-2 دفعہ، تو پیسے والی ہوئی نا۔ تو پھر آپ نوکروں کے ساتھ یہ سلوک مت کیجیے، ان کے اندر پھر غصہ پیدا ہوتا ہے، بخل جو ہے وہ دوسروں کے اندر ریزنٹمنٹ پیدا کرتا ہے۔ اسلام کا ہم مزاج یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اتنے پیسے والے صحابی تھے، لیکن جو غریب تھے ان کو کبھی نفرت نہ ہوئی پیسے والوں سے۔ کبھی آپ یہ نہیں پڑھیں گی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ نے نفرت کا اظہار کیا، یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو کتنے پیسے والے صحابی تھے ان کے خلاف خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ نے کو نفرت کا اظہار کیا۔ کبھی نہیں، اتنے غریب بھی تھے اتنے امیر بھی تھے، لیکن غریب جو تھے امیروں سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ امیر جو ہے وہ بخیل نہیں تھے، وہ سخی تھے، وہ دوسروں پہ خرچ کیا کرتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی دراصل سخی ہونے کی ضرورت ہے ان چیزوں میں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ڈنڈی نہ مارا کریں، اور کفایت شاری کا لیبل اس کو نہ دیا کریں، یہ کفایت شاری نہیں ہے، یہ بخل ہے۔ کفایت شاری کیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا ہم آگے دیکھیں گے ابھی۔ پھر مروت میں بخل، بازار گئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دام کم کرانا۔ اب ایک کیلے والا کھڑا ہے ٹھیلا لگا کر، اب اس کا پھل ہے وہ خراب ہو جائے گا، شام تک نہیں بکا، ہمیں پتہ ہے اچھی طرح کہ کیلے خراب ہو جائیں گے۔ ہم گئے 4 بجے، صبح ریٹ تھا 30 روپے، 30 روپے درجن کیلے تھے۔ اب اس نے کہا کہ باجی لے لو، شام ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا 20 روپے 2 تو لوں گی۔ اس نے کہا اچھا باجی لے جاؤ۔ گھر آ کر اتنے فخر سے بتاتے ہیں کہ 10 روپے کم کرائے۔ بچہ آیا، اماں آئس کریم والا آیا ہے، اماں 100 روپے دیں۔ اماں نے کہا بیٹا 150 لے لو۔ اس کو پچکارا چمکارا، 100 روپے کا نوٹ پکڑایا، اس نے کھڑے کھڑے آئس کریم کھا لی۔ تو یہ کیا کیا؟ 10 روپے بچا کر کیا کمال کیا؟ اس کو دے دیتے تو بڑی چیز تھی نا، 10 روپے میں تو اس کا بہت فائدہ ہو جاتا، آپ کے لیے 10 روپے کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ یا آلو پیاز کے اوپر 58-54 کم کرانا، یہ مروت کا بخل ہے، نہیں کریں، وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ یہ بھاؤ تاؤ کرنے میں بازار میں جا کر وقت بھی بہت لگ جاتا ہے انسان کا، اور ہم کتنا بچاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کام انسان نہ کرے اس طرح سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر دام نہ کم کرائے۔ ہاں ظاہر ہے اب آپ ہزاروں لاکھوں کی چیز خریدنے کھڑی ہیں، آپ 10,000 کی ساڑی خریدنی ہے محبوب مارکیٹ میں کھڑی ہو کر، اس میں سے اگر آپ نے 2,000 کم کرا لیے تو وہ ٹھیک ہے، پھر وہ اور چیز ہے، تب بھی اس کو بڑا فائدہ ہے، لیکن یہ بخل نہیں ہوگا۔ بخل کیا ہوگا کہ اس طرح معمولی چیزوں کے اندر کمی کرانا۔ اچھا، اب 2 ٹھیلے ہیں، ایک ٹھیلے والا دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے 30 روپے درجن، ٹھیک ہے، اور دوسرا ٹھیلے والا دے رہا ہے 25 روپے درجن، اور آپ نے جا کر 30 روپے درجن والے خرید لی۔ آپ نے کہا دیکھو کلاس میں پڑھا ہے نا بخل نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بخل سے نجات حاصل کی یا حماقت کا ارتکاب کیا؟ اس میں بھی فرق کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کرنا کہ اتنا ترس آیا، وہ دل پگھلا کہ اب تنخواہ لے کر میاں کی گئیں اور سخاوت کے نام پر، فیاضی کے نام پر سب خرچ کر کرا واپس گھر آ گئیں کہ دیکھو یہ تو بازار میں 20 روپیز مل رہا تھا، میں 30 لے کر آئی، اور یہ تو 30 مل رہا تھا، میں 50 لے کر آئی ہوں۔ تو یہ تو بیوقوفی ہے۔ تو حماقت کرنے کو نہیں کہا جا رہا آپ سے، سخاوت کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ سخاوت میں اور حماقت میں فرق ہے۔ بیوقوف نہیں بننا دوسروں کے ہاتھوں اس طرح، بلکہ جو نارمل ریٹ ہے وہ لے لیجئے۔ ٹھیلوں کے اوپر اتنا یہ چک چک نہ کریں وہاں کھڑے ہو کے اتوار بازار میں،
دھنیے کی گڈی کے اوپر اور پودینے کی گڈی کے اوپر. وہ کہتا ہے باجی 5 روپے کی 2, ہم کہتے ہیں 5 روپے کی 3 دو. وہ کہتا ہے 10 روپے کی 1 پاؤ مرچ, ہم کہتے ہیں نہیں 8 روپے کی 1 پاؤ دو. 2 روپے بچا کر تو کیا آپ جائیداد بنا لیں گی؟ نہیں بنے گی. تو چھوڑ دیں اس 2 روپے کو. پھر جو دینے کی ہم بات کریں, تحفہ دینے میں بھی گھٹیا ترین چیز دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے, مروت کا بخل ہے. اگر آپ دے سکتی ہیں جو آپ افورڈ کر سکتی ہیں. دیکھیں اس میں بھی اوور بورڈ ہونے کی ضرورت نہیں کہ قرضے لے کر تحفے دیں, وہ تو نہیں کہا جا رہا. جتنی آپ کی حیثیت ہے, اچھی چیز آپ کے پاس رکھی ہے, اچھی چیز تحفے میں دے دیجیے. لوگوں کو اچھا تحفہ دینا چاہیے. اور حیثیت کے باوجود گھٹیا ترین حقیر ترین چیزیں دینا تحفے کے اندر, یہ بھی مروت کا بخل ہو جائے گا. یہ مناسب چیز نہیں ہے, اچھی چیز نہیں ہے. جیسے اب کیا ہوتا ہے, صابن کا پیک ہے مثال کے طور پہ, اس میں 4 صابن ہیں, ایک نکال لیا. کیوں نکال لیا ایک؟ یہ میں استعمال کروں گا. اور وہ 3 کا پیک کسی کو دے دیا. یہ کیا فائدہ ہوا ایک صابن نکال کر؟ ادھورا سا تحفہ ہو گیا نا, شکل خراب ہو گئی اس بیچارے تحفے کی. رہنے دیں اس کو, اگر 4 ہیں تو 4 دے دیں, اللہ آپ کو صابن دے دے گا, آپ بھی نہا لیں گی, مت فکر کریں. پھر خیرات دیتے ہوئے, صدقہ کرتے ہوئے گھٹیا ترین چیز دینا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت 267, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور مت ارادہ کرو تم خبیث چیز کا جس کو کہ تم خرچ کرو اور تم خود اس کو لینے والے نہ ہو مگر اس طرح کہ تم کو آنکھیں بند کرنی پڑیں. اور جان لو اللہ غنی ہے, اللہ حمید ہے. ابھی خیرات میں اور صدقے میں بخل کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو ہم چیز نکالتے ہیں اپنے گھروں سے وہی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پرانی ہو گئی ہوتی ہیں, ہمارے دلوں سے اتر گئی ہوتی ہیں. اب وہ اتر گئی آپ کے دل سے. اب دے رہی ہیں آپ وہ جوڑا جو آپ نے 5 سال پہلے سلوایا تھا اور اتنا پہنا کہ رنگ بھی فیڈ ہو گیا. اب دیتے دیتے خیال آیا یہ گلا کتنا پیارا لگا ہوا ہے اس کے اوپر, یہ تو بالکل فیڈ نہیں ہوا. کہا کہ ذرا گلا ادھیڑ دو, گلا ادھڑوا لیا. پھر دیتے دیتے دوپٹے پہ نظر پڑی کہ ہے یہ دوپٹہ تو بالکل ہی نیا ہے, یہ لے لیتی ہوں, ایک اور سوٹ بنا لوں گی اس کے ساتھ کا. وہ دوپٹہ اس میں سے نکال لیا. اب گلا بھی ادھیڑ لیا اور دوپٹہ بھی نکال لیا, تو نچا کچا جو جوڑا بچا اس کو ہم نے کہا کہ ہم دے رہے ہیں صدقہ. کیا حاتم تائی ہوگا جو ہم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں اتنا دیتی ہوں. یہ کیا کیا؟ خیرات میں بخل. خیرات میں کوئی بخل کرتا ہے؟ یہ نہ کریں. حالانکہ بہت ٹیمپٹیشن ہوتا ہے لیکن کنٹرول کریں اس چیز کو. کرتا دیتے دیتے بٹن کاٹ لیے اس کے کہ اتنے اچھے اتنے خوبصورت بٹن ہیں, اب یہ کیسے دے دیں. اب پیل ادھیڑ لی, بٹن کاٹ لیے, گلا نکال لیا, دوپٹہ نکال لیا, تو وہ کیا کسی کو دیا؟ اگر آپ کو ایسا کوئی جوڑا دے آپ لینا پسند کریں گی تو یہی بات تو فرمائی ہے کہ تم ایسی چیز مت دو. اگر تم کو لینی پڑے تو تم اپنی آنکھ بند کر لو. نوکروں کو کھانا دیتے ہیں, اب سالن نکال رہے ہیں, پلیٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, یہ نوکر کے لیے کھانا نکل رہا ہے. اول تو نوکر کو کھانا نکال کر دینا خود بخل ہے. ہم نارمل گھروں کی بات کر رہے ہیں, ہم ان گھروں کی بات نہیں کر رہے کہ جہاں پورا ایک ڈومیسٹک سٹاف ہوتا ہے, 15-20 نوکر ہوتے ہیں, وہ تو الگ ہی پکاتے ہیں, پھر گھر سے تو آپ ان کو دے نہیں سکتے. نارمل گھروں کی بات کر رہے ہیں, ایک کام کرنے والی, ایک کچن والی یا پھر گھر کے اندر کام کر رہی ہیں, ان کو خود کھانا نکالنے دیں. کتنا کھا لیں گی؟ پیٹ تو پیٹ ہی ہے نا, اتنا چھوٹا سا تو پیٹ ہے انسان کا, اور جو ان کی قسمت کا ہے وہ ان کے منہ میں ہی جائے گا, چاہے آپ نے چاہے وہ آپ سے بغیر پوچھے کھائیں. آپ فریج پہ آپ کوئی ڈرنکس تو نہیں لگا سکتی نا, چوکیدار بٹھائیں گے فریج کے اوپر, تو آپ کی غیر موجودگی میں وہ کھا لیں گی اگر ان کی قسمت میں ہے. بہتر آپ دے دیں, اجازت دے دیں کہ تم کو جو جی چاہے تم کھا لینا. ایک ایک آلو پر, ایک ایک سیب پر, ایک ایک آم, ایک ایک فروٹ کے اوپر پہرے دار کیسے بٹھائے جا سکتے ہیں؟ اور ضرورت بھی کیا ہے بتائیے؟ اللہ کا رزق ہے نا, اللہ نے آپ کو بھی کھلا دیا ہے. آپ کے گھر میں کریٹوں کے حساب سے پھل آتے ہیں, گن گن کر کیوں دیتے ہیں ان کو کھانے دیں, ان کو کھانے دیں. چلیے اگر کھانے نہیں دیا, خود نکال کر دیتے ہیں. اب آپ نے ہاتھ میں پلیٹ پکڑی ہے, آپ چکن کا قورمہ رکھا ہوا ہے خوبصورت سا, اب آپ نے اس میں سے نکالا اور ٹانگ آ گئی,
دل بیٹھ جاتا ہے. یہ دوں گی اس کو. کہتے نہیں چھوڑو کچھ اور ڈھونڈتے ہیں. پھر وہ پتلی سی گردن آ جاتی ہے چمچے کے اندر. ہم کہتے ہیں ہاں چلو گردن بھی دے دیتے ہیں اور ایک پر بھی دے دیتے ہیں نا. ہم نے 2 بوٹیاں دی. کہاں دی؟ اور وہ تو کل یہی کھائے گا نا, ٹوٹل یہی کھانا ہے اس کو. میرا اور آپ کا کیا ہے, ہمارے بچوں کا کیا ہے؟ تو پورا ڈونگا سامنے رکھا ہے. 2 لے لیں اور 3 لے لیں, اس میں سے کوئی ہاتھ تو نہیں روکتا. تو جن کو اپنے ہاتھ سے نکال کر دے رہے ہیں ان کو اچھا تو دیں, کہ ان کو اچھا تو لگے کھانا, کم از کم پیٹ تو بھرے. یا پھل بھی اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں. اس میں سے بھی جب کریٹ خالی کیا, سب سے چھوٹا داغ لگا ہوا جو سیب تھا وہ نوکر کے ہاتھ پہ رکھ دیا کہ یہ تم کھا لو. وہ کہتے باجی خراب ہوا. کہتے ہاں کاٹ دو, باقی پورا بہت اچھا ہے. وہ دل میں سوچتا ہوگا خود کیوں نہیں کھا لیتے, اتنا اچھا ہے. تو بعض لوگوں کا یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کی پلیٹوں میں جو کھانا بچتا ہے اس کو جمع کرتے ہیں اور وہ نوکر کو دے دیتے ہیں کہ تم یہ کھا لو. روٹی کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے, آدھی کھائی ہوئی بوٹیاں, بچا ہوا سالن, یہ اٹھا کر کہتے ہیں نوکروں سے کہ تم کھا لو. یا باسی کھانا. دیکھیں باسی کھانے کو پھینکا تو نہیں جا سکتا. یوں کر سکتے ہیں کہ تازہ باسی سارا گرم میز پر آ جائے, خود بھی ہم کھائیں, پھر آگے نوکروں کو بھی کہیں کہ بھائی تم بھی اب اس میں سے کھاؤ. یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ سارا باسی کھانا آپ کھا لیں اور نوکروں کو صرف تازہ دے دیں. ایک بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی جو خودداری ہے, جو سیلف ریسپیکٹ ہے, عزت نفس ہے, اس کو ٹھیس نہ لگے. اور بخیلی یہی کام کرتی ہے, اگلے کی عزت نفس پر ٹھیس لگتی ہے جا کر کہ ہم کو اتنا گھٹیا سمجھا. صرف باسی کھانا ان کو دینا, کل کی روٹیاں ان کو دینا. اگر کوئی نوکر ہے, کام کرنے والی ہے, ذمہ دارنی ہے, وہ کہتی باجی تازہ روٹی دو مجھ کو. ہم کہتے ہیں لو کیا دماغ خراب ہو گئے, دیکھا ذرا تازہ روٹی مانگ رہی تھی, اور خود آ کر بیٹھے کہ ذرا گرم روٹی لے کر آنا. تو نہ سوچا اپنے بارے میں کہ میرا کتنا دماغ خراب ہو گیا. کبھی کہا ہم نے اپنے بارے میں کہ کیا میرا دماغ خراب ہوا ہے, ہر وقت تازہ روٹی چاہیے ہوتی ہے. دماغ کی خرابی کی علامت نہیں ہے تازہ روٹی مانگنا. جیسے مجھ کو اچھی لگتی ہے ویسے اس کو بھی تو اچھی لگتی ہے جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے. اور مربت میں بخیلی کہ نوکر ہیں صوفے پر نہیں بیٹھ سکتے ہمارے ساتھ. نوکر ہے تو وہ نیچے بیٹھے گا, وہ اوپر نہیں بیٹھ سکتا. اگر کوئی آ کر کام کرنے والی صوفے پر ساتھ بیٹھ جائے, ہم کہیں کہ دیکھا دماغ دیکھے تھے, صوفے پر بیٹھ گئی, بیگم صاحبہ سمجھتی ہیں اپنے آپ کو. یہ ہم انداز اختیار کرتے ہیں بات کرنے میں. میں خیال ہندوستان پاکستان وہ واحد جگہ ہوں گی دنیا میں جہاں پہ 2 انسان ایک صوفے پہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نوکر ہے اور ایک مالکہ, ایک بیگم صاحب ہے. باہر کے ملکوں میں آپ جائیں, آپ دیکھیں ذرا کس تمیز سے وہ اپنی ہیلپنگ لیڈی سے بات کرتے ہیں. جو کلیننگ لیڈی آتی ہے پلیز کہیں گے, اور کہیں گے کہ جو آپ کو چاہیے فریج میں سے آپ کھا لیجئے, اور اتنی تمیز سے بات کی جاتی ہے. اور یہاں ہم تم سے بھی بات نہیں کرتے, ہم تو سے بات کرتے ہیں نوکروں سے کہ تو یہ کر, تو کدھر آئی, تو کہاں سے گئی. یہ طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے. مروت کے اندر بخل ہے. ہم کیوں نہیں ان سے نارمل طریقے سے بات کر سکتے. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ ان کی حوصلہ افزائی کیجئے اپنی گھر کی ملازماؤں کی. وہ آ کر آپ سے بات کریں, وہ زمین پر بیٹھنے لگیں, آپ ان سے کہیں کہ اٹھو یہاں صوفے پر بیٹھو, آ کے اٹھو یہاں بستر پر بیٹھو. ایک مثال ذہن میں لے کر آئیے. آپ کے بچوں کا بیڈ روم ہے, بیڈ روم خالی پڑا ہے, بچے ہیں ہی نہیں, چلے گئے. اب کسی وجہ سے آپ کو اپنی کام کرنے والی کو گھر کے اندر سلانا ہے. اپنے بچے کے بستر پر لیٹنے کی اجازت دیں گے اس کو؟ ہم نہیں دیں گے. ہم کہیں گے نیچے بستر بچھا کے لیٹو. بستر پر کیسے سوئی؟ میرے بچے کا بستر, اور یہ سو گئی. یہ ساری چیزیں جو مروت میں بخل ہم دیکھ رہے ہیں, یہ اسلام کا مزاج ہے ہی نہیں. یہ ٹھیک مشرکانہ مزاج ہے, انٹچبل مینٹالٹی, اچھوت. یہ انٹچبلز ہیں, یہ بستر پر میرے نہیں بیٹھ سکتے. ان کے بیٹھنے سے میرا بستر ناپاک ہو جائے گا. انہی کے ہاتھ ہیں جو کہ بستر بچھا رہے ہیں, صفائیاں کر رہے ہیں, برتن دھو رہے ہیں, تب تو کچھ نہ گندا ہوا. صفائی ساری وہ کریں اور صفائی کرنے والا خود اتنا گندا, اتنا پلیت, اتنا غلیظ ہو جائے کہ وہ اس قابل نہ بچے کہ ہم اپنے ساتھ بٹھائیں اس کو. تو صرف بخل ہے, دراصل مروت کا بخل ہے. اور یہ مشرکوں کے اندر یہ ہے چیز, ان کے ہاں مروت نہیں ہوتی, جبکہ اسلام ہمیں بہت زیادہ مروت سکھاتا ہے اور دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہمیں سکھاتا ہے.
ذرا سی اپلفٹ کیجئے ان کو ذرا عزت کا احساس دیجئے، ان کی عزت کیجئے. عزت کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے کسی کی. غنی ہونا، کریم ہونا، یہ بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کریم تھے. آپ بہت کریم تھے. آپ کسی چیز میں بخل نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ مروت کا بخل، اس کا خیال رکھنے کی، لحاظ رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور جب اس طرح مروت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے غریبوں کے ساتھ تو ان کے دل جیت لیتا ہے انسان. پھر وہ امیروں سے نفرت نہیں کرتے، غصہ نہیں آتا ان کو امیروں کا پیسہ دیکھ کر. پلیٹوں کا، برتنوں کا بخل کیسے ہوتا ہے یہ تو بتائیے ذرا. اپنے لیے تو ہیں کانچ کی پلیٹیں اور نوکروں کے لیے کیا؟ اسٹیل کی یا پلاسٹک کی پلیٹیں. ان کو اس گلاس میں پانی پینے کی اجازت نہیں جس گلاس میں گھر والے پانی پیتے ہیں. ان کے لیے گلاس الگ ہے. یہ بھی بخل ہے. ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. ہائیجین کے نام پر ہم یہ باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کے منہ بڑے گندے ہوتے ہیں. اب وہ ماسی ہے، جھاڑو دیتی ہے، اس گلاس میں کیسے پانی پیے؟ ہم اس گلاس میں پانی پیتے ہیں، اس کا تو منہ گندا ہوتا ہے. اب اگر ہمارے گھر میں کوئی بہت ہی عزت والا مہمان، پیسے والا مہمان آ کر بیٹھتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں ڈینٹل چیک اپ کرا کر آئے ہو؟ دکھاؤ کیوٹی تو نہیں ہے منہ کے اندر، تمہارے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. کہتے ہیں ان کی ریٹین کا گلاس لے کر آؤ، ان کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. کبھی ایسے کہتے ہیں؟ ہم تو کبھی نہیں کہتے ایسے. ہم تو ان کو سب سے اچھا خوبصورت گلاس دیں گے. تو مروت جو ہے وہ صرف پیسے والوں کے ساتھ نہیں ہوتی، انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے. ہیومن ڈگنیٹی اور ڈگنیٹی آف لیبر بہت ضروری ہے. جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں ان کی عزت کیجیے، بخل مت کیجیے ان کی عزت میں. یہ بخیلی ہے کسی کی عزت نہ کرنا، اور صرف اس وجہ سے نہ کرنا کہ وہ اپنے ہاتھ پیر سے کماتا ہے، حلال کی کمائی کھاتا ہے، اپنی محنت کی کمائی کھاتا ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتا ہے تو ہم اس کی عزت نہ کریں، بخیلی کر جائیں. یہ نہ کریں. جتنا دوسروں کی عزت میں سخی ہوں گی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے. اب جو بخیل انسان ہوتا ہے اس کا مرض یہ ہوتا ہے کہ خرچ کرتے ہوئے اس کا دل دکھتا بہت ہے. خرچ کر کے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا پچھتاتا ہے وہ خرچ کرنے کے بعد کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکتا. علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بخیل بہت بد نصیب ہوتا ہے، دنیا میں محروم اور آخرت میں معذب سمجھتے عذاب دیا جانے والا. اور بخل کی عزت خود بخیل پر آ کر پڑتی ہے، وہی سب سے زیادہ سفر کرتا ہے. پھر لباس میں بخل. اچھا خاصا پیسہ ہے، حیثیت ہے، لیکن اس قدر گھٹیا لباس پہننا کہ لوگ خیرات دینے پر آمادہ ہو جائیں. ایک بزرگ تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی جانماز کے نیچے کچھ پیسے رکھا کرتے تھے. جو کوئی ان کو ایسا محتاج سا نظر آتا وہ اس کو پیسے دے دیا کرتے. ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، حال سے بے حال تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، میلے کچیلے کپڑے تھے. انہوں نے جانماز کے نیچے ہاتھ ڈالا اور چپکے سے اس کو کچھ پیسے دینے چاہے تو کہنے لگا کہ نہیں حضرت میں باحیثیت انسان ہوں. تو وہ ناراض ہو گئے بزرگ، کہنے لگے تو باعزت ہے تو فقیروں جیسا حلیہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو یہ بھی بخل ہے کہ انسان اتنا زیادہ گھٹیا پہنے. بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے، جو مروت ہی کی بات ہے، کہ اگر کوئی ان کو سلام کرتا ہے، اب سلام میں سخاوت کیا ہوگی؟ کسی نے کہا آپ سے السلام علیکم، آپ سخی بن کے جواب دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا آپ بہت ہی سخی ہیں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا ہے؟ سخاوت. اب بخل کیا ہوگا؟ کسی نے کہا السلام علیکم، یوں بھی اگر گردن بھی ہلا رہی تو بڑی بات ہے. اچھا بعض لوگ تو اتنا زیادہ بخل کرتے ہیں آنکھوں کے اشارے سے، ایک شان بے نیازی ان کی ہوتی ہے. کسی نے کہا السلام علیکم،